السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم الہمنی رشدی وعیصنی من شر نفسی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین. اللہم انفعنا بالقرآن العظیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن. آمین یا رب العالمین. رب زدنی علما اجمعین. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. سورہ توبہ نویں سورت ہے، سورہ توبہ، اور آیا نمبر 71 کل ہو چکا. 72 میں کیا دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبا فی جنات عدن. ریسیڈینشیل گارڈنز، ہمیشہ رہنے والے گارڈنز، سدا بہار گارڈنز. اردو میں سدا بہار، ہمیشہ رہنے والے، کبھی ختم نہیں ہونے والے ہے یا وہاں سے نہیں نکالے جانے والے. رضوان من اللہ، یہ سب سے بڑی چیز. یہ اس کے اوپر میں کوشچن پوچھتے ہوں. پہلا کوشچن وہی ہے ہاں شاید. دیکھیں، رضوان ہاں من اللہ اکبر ذالک هو ہاں الفوز العظیم. ہم، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ ہم، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، خالد خلد رہنا، فیہا اس میں، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے کی جگہ. اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے. کہاں ہے ورڈ یہ؟ مکانات کی بات کہاں آ رہی ہے؟ مسکن. خالدین فیہا کے بعد مساکن، مسکن کی جمع مساکن. مسکن الگ، اسے یہ نہیں کر لینا، کنفیوز نہیں کر لینا. مساکین الگ، مسکین الگ. ہاں، مسکین مسکن الگ، وہ مسکنت والے یعنی وہ غریبی والے. غریبی یہ مسکن جہاں سکنا، اس کا روٹ ورڈ سکنا، اس کا روٹ ورڈ کیا؟ سکون کے مسکنت. اس کا روٹ ورڈ مسکنت. مسکنت بولے تو غریبی. ہاں، یہ سکون، سکنا، سین کاف نون سکنا یسکنو، سکون، اس سے سکون. جہاں سکون ملتا ہے وہ مسکن. ہمارے گھر کو ہمیں مسکن بولتے ہیں. سکون ملتا وہ مسکن. جہاں رہائش پذیر ہوتی ہیں، جہاں سکون کی جگہ ہوتی ہے. آدمی تھکا ہارا آتا ہے، گھر پہنچ گیا تو بس اسے آرام مل جاتا ہے، فرحت مل جاتی ہے اسے، ایک قسم کا گونا اطمینان ہو جاتا ہے. گھر پہنچ گئے تو بس آدھی تھکان دور ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑا فریش ہو گئے تو اور ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سکون کی جگہ، مسکن، سکون کی جگہ. اب وہاں مسکن ہوں گے یعنی عالیشان محلہ. جنت میں کیسا وعدہ کیا ہے اللہ؟ ایسے باغات ہوں گے. اب وہ باغات کے درمیان، جیسے آپ امیجن کر سکتے ہیں، یہاں کا چھوٹا موٹا اگزامپل لینا تو وہ جو فارم ہاؤسز ہوتے ہیں نا، اطراف فارم ہے، بہت اچھے خوبصورت گاڑا وغیرہ، ہاں، اس میں ایک گھر ہوتا ہے. آپ کبھی کبھی جاتی نہیں فارم ہاؤسز کو؟ کب جاتی ہیں؟ ویکیشن کے واسطے جاتی ہیں. کبھی 2-4 دن رہنے جاتی ہیں، کبھی 1 مہینہ بھی ویکیشن گزار کے آتی ہیں. سکون مل جاتا ہے، تھکان اتر جاتی ہے، سال بھر کی تھکان. یہاں لوگ بہت کرتے ہیں، ہر ویکینڈ پہ باہر، ہر ویکینڈ پہ بیچز پہ یا کہیں دوسری جگہ. ہم بھی گئے تھے، بہت اچھی جگہ یہ ہیں. وہ ہے وہ جو اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں ایسے ہی سمجھنے کے لیے اگزامپل بول رہی ہوں. جنت وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ تمہارا تخیل بھی نہیں ہو سکتا، تمہارا تصور بھی نہیں ہو سکتا. بتایا بھی جائے آپ کو تو آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ زندگی میں جہاں ہمیں خلق میں ہیں
अमर की बात नहीं समझ में आती, आलम बाला की, आलम गैब की, आलम अमर की, हमारी समझ से बाहर चीजें हैं। ये सिर्फ ये झलकियां बता रहा है अल्लाह। तो कह रहा है कि ये मसाकिन, मकानात कैसे होंगे, पाकीज़ा तय्यबतुन, वहां जाकर झाड़ो झड़ो ला करना, वो कुछ करना, सफाई कुछ नहीं। जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वग़लुज़ अलैहिम वमावाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। मसीर। अब तक एक रवैया दूसरा था मुनाफिकीन के साथ। क्या था मुनाफिकीन के साथ रवैया, क्या था, ये दूसरा रवैया आ गया। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आगे चलेंगे कि माने देख लें, फिर उसकी तशरीह भी देख लें। पहले जब रियासत कायम हुई, मदीने में रियासत कायम हुई, तो मुनाफिक भी थे, ओस व खजरज ईमान ला लिए। अब ये जो ऑड मैन आउट होने का इनको खदशा था, तो इन्हों भी ईमान ला लिए। लेकिन इनमें बहुत से मुनाफिकीन थे जो जानते थे, उन्होंने तो ठीक से ईमान लाए। अब्दुल्ला इब्न सलाम जो थे, उन्होंने तो बहुत अच्छे पक्के ईमान वाले हो गए। लेकिन जो दूसरे थे, जो जबरदस्ती को ईमान लाए थे, उन्होंने मुनाफिकीन ही रहे, आखिर तक भी मुनाफिकीन ही रहे। अब्दुल्ला इब्न उबई और उसके साथियां, उन्होंने सब भी रहे। अब यहाँ एक मुसलमानों के वास्ते इनको अलग करने भी नहीं होता था। मुनाफिकीन मालूम थे, मुनाफिकीन कौन कर को अल्लाह बता भी दिया था, मालूम भी थे। सादे लोग मुसलमानों को नहीं मालूम था, लेकिन इनको अलग करना, इनको मुनाफिकीन का नाम दे देना, ये नहीं किया गया था। मुनाफिकीन को भी मुसलमान ही ट्रीट किया गया था, मुसलमानों के अटपार ही कंसिडर किया गया था। ये इसलिए कि एक तो तादाद कम थी मुसलमानों की। अब इसमें अलग कर दे कर बाहर के दुश्मन आज बहुत ज्यादा हैं, कुफार हैं, मुशरिकीन हैं, वहां से आंसलाट होने का, वहां से हमलावरी होने का वो एक हमेशा से तलवार लटकी हुई है, नंगी तलवार सरों पर। अब दूसरा, अतराफ के कबाइल भी हैं, इनको भी कभी भी इन्हों जमा सकती, कुफार साथ आ जा सकती। वो हुआ भी जंग अहज़ाब में। अब और एक खदशा क्या है, ये जो बाहर के हैं, इनसे निपटना पहला एसेंशियल थिंग है, पहली जरूरी चीज बाहर के दुश्मना से। अंदर के दुश्मना जरी देर मोहल्लत दे दे रही, अंदर के दुश्मना को ये जो है हमारे आस्तीन है, आस्तीन के सांप है, आराम से पल रहे, आस्तीन में बैठे हुए हैं, डस रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, लेकिन इन्हें चूक दिया गया है। और अल्लाह भी कहा है कि वो छोड़ दो इन्हें, इनसे नजर सरफे नजर करो, इग्नोर देम फॉर द टाइम बीइंग, इग्नोर देम। दो वजूहत क्या थे, एक तो कमजोरी थी, तादाद ज्यादा नहीं थी, और दूसरे बाहर का ये बहुत ज्यादा था, बाहर से अटैक होने का, बाहर के दुश्मनों का ये जो खतरा लटक रहा था, इसके मद्देनजर ये थोड़ा छोड़ सकते थे, इसे थोड़ा ढील दे सकते थे, इसे नजरअंदाज करके छोड़ सकते थे। जब बाहर का सही हो गया, तो फिर अंदर से निपटने का ये आ गया। अब मौका आ गया, ताकत नहीं थी अब मुसलमानों को, असलहा भी नहीं था, तादाद भी नहीं थी, ताकत नहीं थी, कमजोर थे। अब नहीं रहा, अब सारा हिजाज आ गया, सारा अरब इस्लाम के परव्यू में आ गया। हिजाज ही क्या, अब जंगे तबूक हो रही है, तबूक की तरफ जा रहे हैं, गज़वा तबूक हो रहा है। अब कितने बड़े सुपर पावर से टक्कर ले रहे, अब वो ताकत की कमजोरी का, हमारे पास कमजोरी नहीं है, मुसलमान अब जबरदस्त है, मुसलमानों के पास ताकत है, असलहा है, पैसा भी सब लेकर आ गए। आगे आता है पैसा, कौन कौन कितना कितना लाए, आगे आता है। अब्दुल रहमान इब्ने औफ के मुताल्लिक भी आता है, और सबका भी है, आगे हम उसकी तशरीह पढ़ेंगे। तो ये जो वजूहात पहले थी कि इनसे डरना था, इनको अलग नहीं करना था, इनको अटपार ट्रीट करना, ये अब नहीं रहे। Those reasons which were responsible to keep them at par, to treat them at par, are no more. अब क्या हो गया, ताकत हो गई, हमारा ये गलबा हो गया, इस्लाम का डंका बज गया। अब जरूरत नहीं है, अब रविश बदलो। अल्लाह कह रहा है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब डंके की चोट पर करो। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा, जिहाद करो उनके साथ, अब उनको मारो पीटो कुछ भी करो, अब उनके साथ रवैया जो है वो अल्लाह बदला दे रहा है। कुफ्फारा वल मुनाफिकीना, कुफ्फार के साथ भी और मुनाफिकीन के साथ। यहलिफून बिल्लाही, आया नंबर 74। ये नंबर यहलिफून, क्वेश्चन नंबर का या आंसर इतना दूसरा दूसरे का क्या सवाल है ये, सवाल
آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں اور کافروں کے بارے میں کون سی نئی پالیسی ہاں اختیار کرنے کا حکم دیا؟ ہاں، یہی پالیسی کہ پہلے تو کیا کرو، کیا سوال اور ایک بار پڑھیے؟ منافقین کے Would ساتھ be harsh to them. بھی منافقین حق اور کافروں کے بارے میں کون سی نئی پالیسی کریکٹ۔ اختیار کرنے کا حکم دیا؟ Would be harsh to منافقین them. کفار بس کو ان تو کے کیا ساتھ کرنا ہے؟ جنگی کرنا ہے۔ جہاد کرنا منافقوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ کفار کے ساتھ کیا کرنا؟ کفاروں کے ساتھ سختی جنگ کرنا، نہیں سختی نہیں نہیں، کرنا جنگ سختی کرنا، کرنا تو ان کے ساتھ ہے، منافقین کے ساتھ ہے۔ کفار کے ہاں ساتھ جنگ کرنا کفار جنگ جنگ کے کرنا، ساتھ کرنا، جنگ ان کو جنگ جنگ کرنا کفار کے ساتھ جنگ کرنا۔ جنگ کرنا منافقین کے ساتھ رویے میں سختی کرنا ہے، ہاں ان کیا تو بھی گفتگو میں یہ کرے تو ان کے ساتھ ہارڈ گفتگو یہ کرنا ہے، اور اگر انہوں کو یہ جرم کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا معاف نہیں کرنی ہے، اسے سزا ان کو دینی ہی ہے۔ اگنور کرنا نہیں اگنور کرنا، نہیں سمجھے آپ؟ نہیں اگنور نہیں کرنا نہیں کرنا۔ نہیں کرنا اچھا یہاں ہے دیکھو ایک بار پھر کافروں سے کے اور ساتھ جہاد کرنا، ظلم یہاں کرنا ان کے ایک پر، بار دیکھ لو گے، یا ایھا سختی النبی کرنا۔ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اب یہ ہم، دونوں کو ملا کر آ گیا، اس کے بعد ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اور ان کا ٹھکانہ جہنم اور بری طرح۔ جگہ ہے یہاں ہے دیکھو، پہلے تو کیا ہے، جہاد کے اصل معنی بتا دیے گئے کہ دین کی حفاظت اور دفاع کے لیے یہ کوششیں مسلح لڑائی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی آرمز اینڈ امیونیشنز کے ساتھ جا کو جہاد کی پہلے ایک ڈیفینیشن دے دے رہا ہے اللہ، یہ روایتوں میں پہلے جہاد کی ایک ڈیفینیشن دے دے رہا ہے۔ جہاد دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ کیا بولے تو تلوار لے کر نکلے، یا آپ کے معاملے میں لیجئے کہ کوئی اور دوسرا آرمز اینڈ امیونیشنز یا جو بھی ان کے میزائلز ہیں یا کچھ بھی، ہاں۔ دوسرا کیا ہے، زبانی کلامی اور سلوک کے ساتھ جیسا رویہ ہوتا ہے۔ تو پہلی یہ کس کے ساتھ کرنا ہے، تلوار لے کو کس کے ساتھ جنگ کرنا ہے، سو کافروں کے ساتھ، کافر کے کفار ساتھ۔ کے ساتھ، ہاں کفار کے ساتھ۔ اب دوسرا ان لوگوں کے ساتھ میں اس کے یہ جواز بھی دے رہا ہے، جسٹیفیکیشن بھی دے رہا ہے، کیونکہ منافقین خود کو مسلمان بول رہے ہیں، ہمیں مسلمان، ہم نے 8 ٹریٹ کرو، مسلمانوں کے جیسا ٹریٹ کرو، ہمیں مسلمان، ہمیں ایمان لا لیا بول رہے ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، حضور کو بھی معلوم ہے، لیکن اب کیا ہے، دوسرا رویہ اختیار کرنا ہے منافقین کے ساتھ۔ جہاد کے معنی یہ ہیں کہ ان سے زبانی کلامی طور پر جہاد کرنا ہے، لیکن سختی کیا کرنا ہے، گفتگو میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے، اور دوسرے اگر انہوں کوئی غلطی کر ڈالے، کوئی بہت سے غلطیاں ان کے صرف نظر کر دی جاتی تھی، سیریس نہیں لیا جاتا تھا، کیوں؟ تب مسلمانوں کی کمزوری تھی، اور دوسرے بھی یہ تھے، یہ باس پوس کر سکتے تھے، کفار کو بلا لے سکتے تھے، ان کے ساتھ انہوں سازشیں کر سکتے تھے، یہ سارے اب رولڈ آؤٹ، اب اسلام کا ڈنکا بج گیا، سارے حجاز میں ہو گیا، آپ تو آگے کی مہم میں چل رہی ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں، تبوک کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ تو بہت کمزور نہیں ہے، اب مسلمان، اب بہت طاقت آ گئی ہے، تو رویہ بھی بدل گیا، کفار کے ساتھ تو باقاعدہ جنگ کرو، اور ان کے ساتھ تھوڑا یہ کیا ہے، نرمی برتنے کا یہ کیا ہے بولے تو ان کے ساتھ باقاعدہ جنگ نہیں ہے، لیکن ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا نہیں ہے، اگر یہ کوئی غلطی کرے تو اس کے واسطے سزا دینی ہے، معاف نہیں کرنا ہے۔